الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه اللہ اکبر بول بندیا اللہ اکبر بول ذکر اللہ دا بڑا نرالا ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلانوں جوڑن والا تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ اکبر بول بندیا اللہ اکبر بول بڑے بڑے ایتے پھیرا پا گئے بڑے بڑے ایتے پھیرا پا گئے آخر نو وچ خاک سما گئے سب بستر کر گئے گول بندیا اللہ اکبر بول بندیا اللہ اکبر بول وچ قبر دے بڑا اندھیرا وچ قبر دے بڑا اندھیرا کوئی نہیں ہوتے ساتھی تیرا قبر دا ساتھی ٹول بندیا
اللہ اکبر بول بندیا، اللہ اکبر بول۔ نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ حاکم الحاکمین رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد درود و سلام ہو امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا۔ رب العالمین ان سب پہ راضی ہو اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ یہ ہے، اللہ اکبر کہنے کے کیا فائدے ہیں، اور جو اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ اس سے کتنا راضی ہوتا ہے۔ اور خصوصی طور پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری کی وضاحت ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ آپ نے پچھلے جمعہ کے خطبہ میں سنا تھا کہ اللہ اکبر کہنا بڑا عظیم الشان عمل ہے، وہ بڑا سعادت مند ہے جس کو اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک عظیم الشان پہلو یہ تھا کہ آپ کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی مختلف مقامات پر اللہ اکبر کہنے کی تعلیم دی ہے، اور آپ علیہ السلام نے کبھی علیحدہ سے اور کبھی دوسرے الفاظ کو ساتھ ملا کر اللہ اکبر کہنے کی فضیلت بیان کی ہے۔ پچھلے جمعہ کے خطبہ میں آپ نے 7 مقامات ایسے سنے تھے کہ جس میں اللہ رب العالمین کے پیارے رسول علیہ السلام کی طرف سے حکم ہے، تعلیم ہے کہ ان مقامات پر اللہ اکبر کہنا ہے۔ اور 10 مقامات آپ نے ایسے سنے تھے کہ جن کے اندر یہ وضاحت ہے کہ جو بندہ اس موقع پر باقی الفاظ کے ساتھ اللہ اکبر بھی کہے گا تو اللہ رب العالمین اس کو یہ انعام عطا فرمائے گا۔ جہاں پچھلے جمعہ بات کو میں نے روکا تھا وہاں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں اور گفتگو کو آگے چلاتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 20 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے اللہ اکبر کہا اس کے بھی 20 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں 20 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ اکبر کہنا صرف ایک بار
کوئی بندہ یہ لفظ کہتا ہے، یہ کلمہ بولتا ہے تو اس کو 20 نیکیوں کے برابر اللہ سبحانہ و تعالی ثواب عطا فرماتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال سے 20 گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر تکبیر صدقہ ہے، ہر تحمید صدقہ ہے، ہر تحلیل صدقہ ہے۔ یعنی بندہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، بندے کی زبان پہ آتا ہے اللہ اکبر، اللہ اس کے نامہ اعمال میں صدقات و خیرات کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کرنا یہ اتنا پیارا عمل ہے کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو احب الکلام الی اللہ اربع، 4 کلمے اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، اللہ کو محبوب ہیں، اللہ کو پیارے لگتے ہیں۔ ان میں 4تھے نمبر پر فرمایا اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ اکبر اللہ کے پسندیدہ کلمات میں سے ایک کلمہ ہے، اور صاف ظاہر ہے جب اللہ کا یہ پسندیدہ کلمہ ہے، جو بندہ یہ کلمہ پڑھے گا وہ بھی اللہ کے ہاں پسندیدہ بن جائے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بیدار ہوتے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے جب آپ کی آنکھ کھلتی تھی، ابن ماجہ کی حدیث ہے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، آپ علیہ السلام جب رات کو بیدار ہوتے، جب آپ کی آنکھ کھلتے، آپ علیہ السلام سب سے پہلے اپنی زبان سے جس کلمے کو ادا فرمایا کرتے تھے وہ کلمہ ہوتا تھا اللہ اکبر۔ ایک بار نہیں بلکہ اماں جی فرماتی ہیں اللہ کے پاک رسول علیہ السلام پورے 10 مرتبہ کہتے تھے اللہ اکبر، اس کے بعد آپ 10 مرتبہ کہتے تھے الحمدللہ، پھر آپ 10 مرتبہ کہتے تھے سبحان اللہ، پھر 10 مرتبہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، پھر 10 مرتبہ کہتے تھے استغفر اللہ، اس کے بعد ایک دعا پڑھا کرتے تھے اللہم اغفر لی وعدنی وارزقنی وعافنی اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامہ۔ اس کا مطلب یہ ہے اے رب کریم مجھے معاف کر دے، میری رہنمائی فرما، مجھے رزق عطا فرما، مجھے عافیت صحت تندرستی عطا فرما، اور میں قیامت والے دن مقام کی تنگی سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں، جب رات کو آنکھ کھلے تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر کرنا کوئی معمولی بات نہیں، قرآن کہتے بہت بڑی بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ ذکر کرنے والے جو مرد ہیں، ذکر کرنے والی جو عورتیں ہیں، ان کے لیے رب العالمین نے بہت زیادہ اجر بھی بنا رکھا ہے اور مغفرت بھی ان کو عطا فرمائے گا۔ اللہ کا ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلانوں جوڑن والا، تو ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ اکبر بول بندیا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، فرمایا جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر کے اندر موجود ہے۔ بندہ پریشان ہو، ٹینشن میں ہو، ڈپریشن ہو اور طبیعت بوجھل ہو جائے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے،
اس کی بے چینی ختم ہو جائے گی، اللہ کا ذکر کرنے کی برکت سے اس کے دل کو اطمینان بھی ملے گا اور اللہ اس کو سکون بھی عطا فرمائے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا طریقہ سکھایا۔ حدیث پاک آج میں مطالعہ کر رہا تھا، نبی علیہ السلام کے پاس غریب صحابہ حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ وہ امیر لوگ صدقات و خیرات کرتے ہیں، مسجدیں بنواتے ہیں، مدرسے بنواتے ہیں، بیوگان کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم کیسے صدقات و خیرات کریں؟ ذهب اہل الدثور، آئے اللہ کے نبی وہ مالدار لوگ ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے، قربان جائیں صحابہ کی سوچ کے اوپر۔ صحابہ کو پریشانی کس بات کی ہے؟ وہ نیک اعمال کر کے جنت کے قریب ہو گئے، ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ آپ علیہ السلام بڑے مہربان تھے، بڑے قدردان تھے، آپ رؤوف الرحیم تھے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وہ وظیفہ تم کرو، مالدار مال خرچ کریں گے، تم پیچھے نہیں رہو گے، ان کے برابر چلتے رہو گے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ فرمایا ہر نماز کے بعد تم نے کہنا ہے سبحان اللہ 33 مرتبہ، 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا ہے، اور 34 مرتبہ پڑھنا ہے اللہ اکبر۔ جب تم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو گے، اللہ کی بڑائی بیان کرو گے، مالدار صدقات و خیرات کریں گے، تمہارے ذکر و اذکار کی وجہ سے اللہ تمہیں ان کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام کو خزانہ مل گیا، اگلی نماز کا وقت آیا، صحابہ کرام جو غریب صحابہ ہیں نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امیر صحابہ چلے گئے دکانوں پر، کاروبار پر، اس کے بعد والی نماز پہ دیکھا یہ کیا مسئلہ ہے، غریب اٹھنے کا نام نہیں لے رہے۔ امیر لوگ بھی بیٹھ گئے، دیکھیں کوئی نیا کام انہوں نے رسول اللہ سے سیکھ تو نہیں لیا۔ دیکھا کہ وہ تسبیحات پڑھ رہے ہیں، ایک نے پوچھا بھئی کیا پڑھ رہے ہو؟ اب جھوٹ تو نہیں بول سکتے تھے، کہا رسول اللہ نے وظیفہ بتایا ہے، غریبو تم یہ اذکار پڑھا کرو، اللہ تمہیں صدقات و خیرات کا ثواب عطا فرمایا کرے گا۔ امیر لوگوں کو پتہ چلا، اگلی نماز کے ٹائم وہ بھی بیٹھ کر اذکار پڑھنے لگ گئے، اللہ اکبر کے وظیفے کرنے لگ گئے۔ پھر غریب صحابہ پریشان ہوئے، یا رسول اللہ امیروں کو بھی اس وظیفے کا پتہ چل گیا ہے، اب ہم پھر پیچھے رہ گئے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی بڑائی کے کلمات کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اس کو صدقات و خیرات کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ رب العالمین کی بڑائی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے سے نکال دیتے ہیں، عمل بہت کم لوگ کرتے ہیں، الا قلیل، سوائے چند افراد کے، لیکن صحابہ کرام جب سنتے تھے فوراً عمل کرتے تھے۔ پچھلے جمعہ کے خطبہ میں آپ نے سنا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ایک وظیفہ بتایا تھا اور فرماتے یہ غلام سے بہتر ہے، یہ پڑھو گے تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جب سے رسول اللہ نے وہ وظیفہ بتایا تب سے اب تک کسی رات کو وہ وظیفہ پڑھے بغیر میں نہیں سویا۔ ایک بڑی مشکل ترین رات تھی جس کو جنگ صفین کی رات کہا جاتا ہے۔ کسی نے کہا اے جناب علی یہ بتائیے وہ جو جنگ صفین والی رات تھی کیا اس رات بھی آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑا؟ حضرت علی فرماتے ہیں اس ٹینشن کے عالم میں، اس پریشانی کی رات، جنگ صفین والی رات میں بھی میں نے رسول اللہ کا یہ بتایا ہوا وظیفہ نہیں چھوڑا۔ اللہ ہمیں بھی یہ وظیفے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، اللہ والے، وہ اللہ کو نہیں بھلاتے، ان کی زبان پر اکثر اللہ کا ذکر رہتا ہے، کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی اللہ اکبر، کبھی اللہ کی حمد کر رہے ہیں، کبھی اللہ کی ثنا بیان کر رہے ہیں، کبھی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اور کبھی اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، تکبیر کے نعرے لگا رہے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کو جو محبوب وظیفہ ہے اس میں 4 کلمے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یعنی جس طرح یہ وظیفہ بہت محبوب ہے، اسی طرح یہ ذکر اذکار کرنے والا بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرمان سے جو بات واضح ہوتی ہے، آپ علیہ السلام خود بھی کثرت کے ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کیا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی کثرت کے ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے۔ اور بیان کیوں نہ کرتے؟ اللہ نے خود حکم دیا تھا اپنے نبی کو کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ فرمایا میرے محبوب، کبرہ تکبیرا، کبرہ تکبیرا، اللہ کی خصوصی طور پر اہتمام کے ساتھ بہت زیادہ بڑائی بیان کیجئے۔ اس لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے کثرت کے ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کی، اور اللہ کی بڑائی بیان جو کرتا ہے، یہ اللہ اکبر کا جملہ اتنا پیارا ہے، اتنا اعلیٰ ہے، جس نے صحیح انداز میں اس کو سمجھ لیا وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا، وہ کبھی ناشکری نہیں کر سکتا، وہ کبھی رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ کبھی نماز میں سستی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جو فجر کی نماز بستر میں گزارے، اس نے یہ کہا ہے کہ رب بڑا نہیں، نیند بڑی ہے۔ جو اللہ اکبر کی آواز سن کر مسجد میں نہیں آتا، کاروبار میں لگا رہتا ہے، اس نے اللہ کو بڑا نہیں سمجھا، کاروبار کو بڑا سمجھا ہے۔ جو دوستوں کی خاطر نماز چھوڑ دیتا ہے، اس نے دوستوں کو بڑا سمجھا ہے۔ جو دنیا کی خاطر نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اس نے دنیا کو بڑا سمجھا ہے۔ اگر اس نے اللہ کو دل سے اللہ اکبر مانا ہوتا تو یہ دنیا کے تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا۔ جب اذان سے اللہ اکبر کی آواز مسجد سے آتی ہے، جب کہتے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ ذات کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے، اس لیے اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ کسی کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، گانج بخش، رنج بخش، لاجپال اور بگڑی بنانے والا اور ڈوبتی کشتیوں کو ترانے والا، اولادیں دینے والا وہ نہیں سمجھے گا جو اللہ کو اکبر مانتا ہے۔ اللہ بات کے لحاظ سے بھی سب سے بڑا، یعنی اللہ کی ذات بھی سب سے بڑی ہے، اللہ کی بات بھی سب سے بڑی ہے۔ جب قرآن کریم کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس کو اللہ کی بات بتائی جائے، اگر صدق کے دل سے اللہ اکبر کہنے والا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کی بات کی نافرمانی نہیں کرے گا، کیونکہ جس طرح اللہ کی ذات بڑی ہے اسی طرح اللہ کی بات بھی بڑی ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم بھی بڑا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ کرنا ہے، اللہ نے فرمایا یہ نہیں کرنا۔ جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے، جن کاموں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے، اگر صدق کے دل کے ساتھ یہ اللہ کو اکبر مانتا ہے، اللہ کا یہ حکم بھی تمام حکموں سے بڑا مانے گا، نافرمانی نہیں کرے گا۔
اللہ کا فیصلہ بھی سب سے بڑا ہے. اللہ کے فیصلے کے سامنے کسی کا فیصلہ کچھ نہیں ہے. تنگ دستی آ گئی ہے, بیماری آ گئی ہے, بدحالی آ گئی ہے, آزمائشیں آ گئی ہیں, کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے, دکانیں بند ہو گئی ہیں, کیس بن گئے ہیں, ظلم کی چکی میں پس رہا ہے, لیکن اللہ اکبر کہنے والا کہتے اللہ نے جو فیصلہ فرمایا ہے وہ سب سے اونچا فیصلہ ہے, میں راضی ہوں. خوشحالی میں بھی, بدحالی میں بھی, خوشی میں بھی, غمی میں بھی, تنگ دستی میں بھی, خوشی میں بھی, آسانی میں بھی, ہر حال میں رب کے فیصلوں پہ راضی رہتا ہے. جو رب کے فیصلوں پہ راضی نہ رہے, رب کی ناشکری کے کلمات کہے, تنگ دستی میں رب کے گلے کرے, اس نے اللہ اکبر کا معنی سمجھا ہی نہیں ہے. اللہ ذات کے لحاظ سے بھی سب سے بڑا ہے, بات بھی اللہ کی سب سے بڑی ہے, فیصلہ بھی اللہ کا سب سے بڑا ہے, اور حکم بھی اللہ کا سب سے بڑا ہے. یہ معنی ہے اللہ اکبر کا. رب العالمین ہم سب کو اللہ اکبر کا معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ. اللہ والے جو ہوتے ہیں, اللہ کو ماننے والے جو ہوتے ہیں, اللہ سے پیار کرنے والے جو ہوتے ہیں, اللہ سے محبت کرنے والے جو ہوتے ہیں, ان کا کاروبار, ان کا لین دین, ان کا بزنس, ان کی تجارت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی, نماز سے ان کو سست نہیں کرتے, کیونکہ ان کی سب سے زیادہ محبت اس اللہ کے ساتھ ہوتی ہے جو سب سے بڑا ہے. ان کی خواہش اس رب کو راضی کرنے کی ہوتی ہے جو سب سے بڑا ہے. وہ رب العالمین کی رضا کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں, کیونکہ اللہ رب العالمین کی جو رضا ہے ورضوان اللہ اکبر, اللہ کی رضا مندی بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اللہ ہم سب کو رب کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کائنات میں سب سے زیادہ, بلکہ 24 گھنٹوں میں کوئی ایک منٹ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں وہ کلمہ نہ بولا جاتا ہو, نہ پکارا جاتا ہو. وہ کلمہ اللہ اکبر ہے. وہ کون سا کلمہ ہے؟ یہ تو دعویٰ ہے, دلیل سنیے. اللہ نے سسٹم اور نظام یہ ایسا رکھا ہے. فجر کی اذان ایک ملک میں ہوتی ہے, ابھی اس ملک میں مختلف مساجد میں اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور پھر اس ملک کے لوگ اذان دے کے فارغ ہوتے ہیں, اس کے ساتھ والا جو ملک ہے وہاں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں, پھر اس کے ساتھ والا, پھر اس کے ساتھ والا, پھر اس کے ساتھ والا, پھر سعودیہ کی باری آ جائے, پھر پاکستان, پھر دوسرے ملک. 24 گھنٹوں میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس میں اذان نہ ہوتی ہو. اور اذان شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اتنا پیارا کلمہ ہے, پوری دنیا میں اللہ اکبر کا یہ جملہ کلمہ گونجتا رہتا ہے, کوئی وقت بھی رب کی بڑائی سے خالی نہیں رہتا. اذان, اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں, مسجد سے آواز آئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ. جب تم مؤذن کی آواز سنو کہ وہ اللہ اکبر جب کہتا ہے, تم بھی ویسے کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے. پوری اذان میں جیسے مؤذن کہتا ہے تم بھی اس کے ساتھ ساتھ کہتے رہو, سوائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے. جب مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہے, تم نے ایسے نہیں کہنا, بلکہ اس کے جواب میں کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, جس نے صدقے دل کے ساتھ اس طرح مؤذن کی اذان کا جواب دیا دخل الجنہ, وہ جنت میں جائے گا. آپ اللہ اکبر والی اذان کی قدر تو کیجئے, اللہ کے ہاں آپ کی قدر ہوگی. نماز کی حالت میں جب امام کہتے اللہ اکبر,
کئی سارے مقتدیوں کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، وہ اللہ اکبر نہیں کہتے، امام کی اللہ اکبر سن کے رکوع میں چلے جاتے ہیں، امام کی اللہ اکبر سن کے سجدے میں چلے جاتے ہیں، امام کی تکبیر سن کر سجدے سے اٹھ جاتے ہیں، امام کی تکبیر سن کر پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، امام کی تکبیر سن کر پھر تیسرے رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ نوٹ فرما لیں، جس طرح امام نماز میں اللہ اکبر اونچی آواز سے کہے گا، آپ نے اللہ اکبر کہنی ہے لیکن ایسا آواز میں کہنی ہے۔ دلیل سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کبر فکبروا، امام جب تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہا کرو۔ اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنازے میں کتنی تکبیریں ہیں؟ کتنی ہیں؟ ہر تکبیر کے ساتھ جیسے امام اونچی آواز کے ساتھ اللہ اکبر کہے گا، اسی طرح مقتدی بھی جنازے میں 4 مرتبہ امام کے ساتھ ایسا آواز میں تکبیریں کہیں گے۔ وہاں بھی لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب نے کہہ دیا جی ہمیں کیا ضرورت ہے۔ اور ایک مسئلہ اور بھی سماعت فرمائیے، اللہ اکبر سے متعلق ہے، جنازے میں جیسے امام تکبیریں کہے گا، مقتدی نے بھی تکبیریں کہنی ہے۔ ان تکبیروں کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، وہ رفع الیدین بھی کیا کرتے تھے۔ جس طرح شروع میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر اٹھانا گئے، جنازے کی ہر تکبیر میں صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں کے برابر اٹھایا کرتے تھے۔ یعنی جنازے کی تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین کرنا بھی سنت ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نعرہ آپ سنتے ہوتے ہیں، نعرہ تکبیر، سنا ہے نا؟ سب لوگ اس کو مانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر کا کیا مطلب ہے؟ نعرہ تکبیر کیا مطلب ہے؟ خطیب کے کہنے سے بول سکتے ہیں، اپنی مرضی سے نہ بولا کریں۔ نعرہ تکبیر کیا ہے؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ آگے نعرہ رسالت، جی کچھ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، کچھ کہہ رہے ہیں محمد الرسول۔ نعرہ خلافت، جی حق چار یار، ایسے کہتے ہیں۔ اور نعرہ حیدری، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ نعرے کا مطلب کیا ہے۔ میرے بھائیو، ہم اکثریت لکیر کے فقیر بن چکے ہیں، غور ہی نہیں کرتے۔ کل میں سوچ رہا تھا، ہم اپنے ملک کے لیے ایک نعرہ لگاتے ہیں نا، پاکستان زندہ باد، لگاتے ہیں نا، ہر محب وطن پاکستانی لگاتا ہے پاکستان زندہ باد۔ اکثریت سے پوچھو زندہ باد کا مطلب کیا ہے، پتہ نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے زندہ باد کا کیا مطلب ہے؟ جی نہیں، زندہ باد فارسی زبان کا لفظ ہے۔ زندہ کا مطلب زندہ ہے، باد کا مطلب رہے۔ پاکستان زندہ رہے، پاکستان جاندار چیز ہے۔ زندگی کی دعا کس کے لیے کرتے ہیں؟ جو زندہ ہو، جس میں روح ہو۔ آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں اللہ آپ کو زندہ رکھے، حج صاحب زندہ باد، قاری صاحب زندہ باد، اللہ ان کو زندہ رکھے۔ وہ پہلے زندہ ہیں تاکہ ان کی زندگی میں تسلسل رہے۔ زندہ باد، پاکستان زندہ باد کا معنی کیا ہوگا؟ پاکستان زندہ رہے۔ صحیح جملہ یہ ہے پاکستان پائندہ باد، پاکستان قائم دائم اور سلامت رہے، قائم دائم اور سلامت رہے، پائندہ کا مطلب۔ اور یہ قومی ترانہ یہاں بچے بیٹھے ہیں، بڑے سب نے پڑھا ہے، اس میں کیا ہے؟ قوم، ملک، سلطنت پائندہ تابندہ باد۔ وہاں پہ زندہ باد نہیں ہے، لیکن معنی کا مطلب نہیں ہے ہر کے جوش میں پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ تو پاکستان پائندہ باد کہنا چاہیے۔ زندگی کی دعا اس کے لیے جو جاندار ہے، جو زندہ ہے۔ اور بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں فلاں صاحب جو آج سے 100 سال پہلے فوت ہو گئے زندہ باد، کہ اللہ اس کو زندہ رکھے۔ ایسے ہی نہیں ہے۔ جتنی پارٹیاں اپنے قائدین جو دنیا سے چلے گئے ان کے نعرے لگاتے نہیں لگاتے۔ اور کچھ جناب مذہبی لوگ بھی، وہ جب کانفرنس ہوتی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق وہ کہتے ہیں زندہ باد، حضرت عمر فاروق زندہ باد، فلاں علامہ احسان علیہ ظہیر زندہ باد، حبیب الرحمن یزدانی زندہ باد۔
اللہ کے بندے فوت ہو گئے ہیں، اب دعا کر رہے ہیں اللہ ان کو زندہ رکھے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم ایک جذباتی قوم میں الفاظ کے معنی مطلب کا اکثریت کو پتہ نہیں ہے۔ تو نعرہ تکبیر یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے جو کلمہ ہے وہ کون سا ہے؟ جی۔ اور نعرہ رسالت کا مطلب رسول اللہ کا نعرہ کیا تھا؟ نعرہ رسالت کا نعرہ کیا تھا؟ تو آپ کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ۔ بھی آپ کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ، مطلب اپنے آپ کو کہتے تھے۔ رسالت کا نعرہ بھی یہی تھا، اللہ اکبر۔ اور نعرہ خلافت مطلب خلفائے راشدین کا نعرہ کیا تھا؟ وہ کون سا نعرہ لگاتے تھے؟ حق چار یار۔ ان کا نعرہ بھی تھا اللہ اکبر۔ اور نعرہ حیدری کا مطلب یہ ہے، حضرت علی کون سا نعرہ لگاتے تھے؟ جواب کیا ہے؟ یا علی مدد۔ حضرت علی ایسے کہتے تھے، یا علی مدد، خود سے مدد مانگتے تھے۔ نعرہ رسالت بھی اللہ اکبر ہے، نعرہ خلافت بھی اللہ اکبر ہے، اور نعرہ حیدری بھی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ بھی اللہ اکبر کہتے تھے، صحابہ بھی اللہ اکبر کہتے تھے، خلفائے راشدین بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے، اور شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نعرہ اللہ اکبر لگایا کرتے تھے۔ نعرہ رسالت، خلافت، حیدری بھی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسے کلمات سکھائیے جو میں نماز میں پڑھوں، میں دعا سے پہلے پڑھوں، میری دعا قبول ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سبحی عشرا وکبری عشرا واحمدی عشرا۔ اے ام سلیم، 10 بار سبحان اللہ پڑھ، 10 بار الحمدللہ کہے، وکبری عشرا، 10 بار اللہ اکبر پڑھ۔ اس کے بعد تو جو دعا کرے گی رب العالمین فرمائے گا، میری بندی جو تو نے مانگا میں نے تجھے عطا کر دیا ہے۔ آج میرے بھائیوں، ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آپ ذرا دعا مانگنے سے پہلے ذرا 100 بار پڑھیں نا، 10 بار پڑھیں، 20 بار، 100 بار، 200 بار، تعداد فکس کیے بغیر آپ اللہ اکبر پڑھ کے تو دیکھیں۔ اس کے بعد جب آپ دعا مانگیں گے اللہ کی رحمت سے دعا قبول ہو جائے گی۔ آج ہماری رکھی دعائیں، خالی دعائیں، بغیر توجہ والی دعائیں، دعا مانگنے والا کبھی دائیں دیکھ رہا ہے، کبھی بائیں، کوئی پنکھے کو، کوئی دیوار کو، کوئی گھڑی کو، کوئی قاری صاحب کو، کوئی نمازی کو۔ اس طرح کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اہتمام کریں، وضو کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، ثنا بیان کریں، پھر اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں۔ اس کے بعد دعا مانگیں۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ دعا کیا ہوگی؟ قبول ہو جائے گی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے۔ جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک بندے نے اللہ اکبر کبیرہ کہا، اللہ کی بڑائی کے کلمات پڑھے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کو اس کا اللہ کی بڑائی بیان کرنا بڑا ہی اچھا لگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کی حالت میں ایک بندے نے کہا، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ سلام پھیرنے کے بعد نبی کل کائنات نے فرمایا، رحمت للعالمین نے فرمایا، بھائی یہ کلمات کہنے والا کون تھا؟ وہ آ گیا، یا رسول اللہ یہ کلمات میں نے پڑھے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تیرے یہ کلمے سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، تیرے کلمات کو میں نے بہت پسند کیا ہے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، جب تو نے یہ کلمات کہے، ان کلمات کی وجہ سے اللہ نے آسمان کے تمام دروازوں کو کھول دیا۔ اور ایک اور حدیث سنن نسائی کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب تو نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، رحمت کائنات فرماتے ہیں اللہ نے مجھے دکھایا، میں نے دیکھا آسمان سے 12 فرشتے اتر کر مسجد نبوی میں آ گئے، یبتدرون ایہم یکتب اول، ہر فرشتے کی یہ کوشش تھی یہ کلمات سب سے پہلے
پہلے میں لے لوں اور اللہ کے سامنے جا کر پیش کر دوں۔ یہ دعا یاد کریں اور پڑھا کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور یہ آپ عام حالات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں، پھر دیکھیں اللہ آپ کے اوپر کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ مسجد میں آتے ہیں، جماعت سے کچھ ٹائم باقی ہے، آپ پڑھتے رہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد جب آپ نماز پڑھیں گے، عام طور پر جو نماز میں لطف آتا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد جب آپ نماز پڑھیں گے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ کلمات کس جگہ پڑھنے ہیں؟ محدثین نے اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے دعائے استفتاح کی جگہ، یعنی جہاں سبحانک اللہم پڑھتے ہیں اس مقام پر یہ پڑھا کریں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ہم سنتے ہیں بھلا دیتے ہیں، لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ سن کر عمل کرتے ہیں۔ صحابہ کرام سنتے تھے، عمل کرتے۔ صحیح مسلم میں وضاحت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الفاظ کی جب فضیلت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اس دن سے لے کر آج تک ما ترکتہن، میں نے اس دعا کو کبھی چھوڑا۔ آپ بھی اپنے دل میں عہد کر لیں، جب پتہ چل گیا پھر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اتنی پیاری دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی، جس کی وجہ سے آسمان کے سارے دروازے رب نے کھول دیے، جس کی خاطر ایک نہیں، دو نہیں، پانچ نہیں، سات نہیں، پورے 12 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ اور فرشتے ایسے نہیں آتے بھاگ بھاگ کے آتے ہیں، ہر فرشتے کی کوشش ہوتی ہے یہ پیارے کلمات پہلے میں لوں اور اللہ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ میں یہ پیاری دعا سیکھ کر یاد کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہاں پڑھنی ہے؟ سبحانک اللہ جہاں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں، یہ دعا بھی پڑھ لیں پھر بھی ٹھیک ہے، ایک پڑھ لیں، کبھی وہ پڑھ لیں، کبھی یہ پڑھ لیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ اللہ ریاکاری سے بچائے۔ آپ میرے شاگرد ہیں، میرے سٹوڈنٹ ہیں، میرے نمازی ہیں، آپ کے عمل میں شوق بڑھانے کے لیے میں بھی آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ جس دن میں نے پڑھا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس دعا کی فضیلت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی، اس کے بعد میں نے اس دعا کو لازمی نماز میں فکس کر دیا، اس کو کبھی نہیں چھوڑا۔ الحمدللہ اس فقیر نے جب یہ حدیث پڑھی اس دن سے لے کر آج تک الحمدللہ میں نے بھی اس دعا کو نہیں چھوڑا۔ الحمدللہ تقریباً ہر نماز میں اس دعا کو میں پڑھتا ہوں، اور آپ مجھ سے سیکھتے ہیں، میں آپ کا استاد ہوں، تو آپ بھی عہد کر لیں کہ اس دعا کو آپ سیکھیں گے اور کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ عہد ہے، وعدہ ہے سب ساتھیوں کا۔ ایک اور کام بھی کریں، یہ دعا اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اور اسی ترتیب کے ساتھ رسول اللہ کے شاگرد نے رسول اللہ سے سیکھا، صحابہ کے شاگردوں نے ان سے سیکھا، سلسلہ چلتا آیا۔ آج استاد کا عمل، پھر باپ کا عمل، جب بچہ استاد کا عمل بھی کرے گا اور باپ کی بھی نقل کرے گا اور ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرے گا، اس بچے کو اللہ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی کثرت کے ساتھ بڑائی بیان کرنے کی اور ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہترین پہلو میں نے جمعہ کے 2 خطبات میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے، کثرت سے اللہ کو یاد کرتے، اور جو کلمات ہوتے تھے اللہ کو یاد کرنے کے ان میں نمایاں طور پر ایک کلمہ اللہ اکبر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی